محترم جملہ سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے محبت اہل بیت کا مضمون شروع کیا تھا۔ آج بھی چند باتیں محبت اہل بیت پہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل سے دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ذر نے کعبے میں کھڑے ہو کر بیان کی ہے۔ فرماتے انہو قال وہو آخذ بباب الکعبہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے کہا، فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے۔ حدیث کا متن اتنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دور آیا جو جناب نوح علیہ السلام کا دور تھا۔ قوم نافرمانی پر اتر آئی چند لوگوں کے سوا۔ وہ چند لوگ جو خوش نصیب با نصیب با مقدر تھے، جنہوں نے اپنی سنگت، اپنی صحبت، اپنے معاملات، اپنا پیار اور اپنی محبت کی پینگیں اللہ کے پیغمبر سے جوڑے رکھا۔ جیسا اللہ کے نبی نے کہا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نافرمان قوم پہ عذاب بھیجا، سمندر کی صورت میں، دریا کی صورت میں، پانی کے بہو کی صورت میں، سیلاب جب آیا تو اس سیلاب میں جب غرق ہونے کا وقت آیا تو جو فرما بردار تھے، جن کی نسبت اعلیٰ تھی، جن کا تعلق پیغمبر سے تھا، جن کا پیار اللہ کے نبی سے تھا، جن کی سنگت، جن کا اوڑھنا بچھونا نبی کی سنت تھی، رب نے ان کو کشتی میں سوار کرا کے نجات دے دی، اور جو دوسرا گروپ تھا اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی یہی مثال ہے۔ میری امت کی نجات کا ایک ہی بیڑا ہے، اس بیڑے کا نام اہل بیت ہے۔ جس کا تعلق اس خاندان سے ہوگا، جن کی محبت اس خاندان سے ہوگی، جن کا رشتہ ناتا اہل بیت سے ہوگا، جن کے من میں ان کی الفت ہوگی، وہ ویسے ہی نجات پا جائے گا جس طرح جناب نوح کے ماننے والوں کو نجات ملے۔ اب الٹ کر لو، اس کا برعکس جو مفہوم ہے وہ یہ نکلے گا، جن کے دل میں الفت اہل بیت نہیں، وہ یہاں بھی ہلاک ہیں، وہ وہاں بھی ہلاک ہیں۔ تو نجات کا بہترین ذریعہ اہل بیت کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، ان کی الفت ہے، ان کی سنگت ہے۔ اس لیے اہل بیت رسول کا جو بھی بچہ ہو، فقہا نے لکھا دیکھو کردار جو انسان کا ہوتا ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہر انسان کو خواہ کوئی اعلیٰ نسب سے ہو یا کوئی ادنا نسب سے ہو، اس کا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ کردار بہت بڑی نعمت۔ ہاں اگر بالفرض کسی آدمی کا کردار لوز بھی ہو، کہیں کمی کوتاہی، کہیں وہ نقص اس کی زندگی میں ہے، ہمیں کسی کی زندگی کے نقص سے غرض نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان اور نجات سے غرض ہے۔ اس لیے شریعت میں حکم ہے غیبت مت کریں، لوگوں کے شکوے نہ کریں۔ مثلا اگر اہل بیت میں، آل رسول میں، سادات میں کوئی آدمی عمل کا کمزور ہے، 5 وقت کا باقاعدہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کمی کوتاہی کر جاتا ہے،
بہت بڑا متقی پرہیزگار اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، نارمل انسان ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اس کے عیب دیکھیں، نقص دیکھیں، نہیں، عمل جانے وہ جانے، اس نے اپنا حساب خود دینا ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے اس کا نسب، اس کا تعلق، اس کا خون محمد عربی سے ملتا ہے۔ اگر اس پہلو کو دیکھیں، میرے خیال ہے اہل بیت کی نفرت کسی دل میں باقی نہیں رہتی۔ دوسری بات، بہت مشہور حدیث ہے، بخاری سے لے کر آپ جامع ترمذی تک جس حدیث کی کتاب اٹھا کے پڑھیں یہ حدیث ملتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑنے والا۔ میں دو چار حدیثیں ملا کے آپ کو اس کا مفہوم دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے ہاں دو خلیفے اپنے نائب چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک روایت کے الفاظ ہے انی تارک فیکم امرین، میں تمہارے ہاں دو اپنے امر چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک روایت کے الفاظ ہے انی تارک فیکم شیئین، میں تمہارے ہاں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ الفاظ کا تبادلہ موجود ہے، مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، کہیں فرمایا ثقلین، کہیں فرمایا خلیفتین، کہیں فرمایا امرین، کہیں فرمایا شیئین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آگے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر، اس کی وضاحت کملی والے نے خود اپنے مبارک لفظوں میں کر دی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو بھاری امر کیا ہیں؟ وہ دو خلیفے کون سے ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، پہلا اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرا وَإِطْرَتِي اہل بیتی، فرمایا دوسری میری آل، میری اولاد، میری اہل بیت۔ سرکار نے فرمایا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں پر تمہاری ہدایت کے لیے دو تحفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر میرے بعد تم اسی ہدایت کو جو میں ہدایت لے کر آیا ہوں قوم کو بانٹا ہے، تحفہ دیا ہے ہدایت کا، نور کا، تم چاہتے یہ ہمارا بحال رہے، ہم ہمیشہ ہدایت پر قائم دائم رہیں، ہم کامیاب رہیں، ہماری زندگی میں ناکامی نہ آئے اور ہماری زندگی میں نقص نہ آئے، بلکہ ہم عروج کو چلے جائیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو فرمایا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اہل بیت۔ یہاں ایک بات میں لفظی بات ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بڑے سمجھدار چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں جو ان حدیث میں الفاظ آئے ہیں وہ آئے ثقلین، خلیفتین، امرین، شیئین۔ عربی زبان کا کلیہ ہے جب ایک چیز ہو اس کو دو تثنیہ میں بولنا چاہیں تو یا اور نون لگا دیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک پھول ہو تو اس کو سبتن کہتے ہیں، دو ہوں تو سبتین۔ اسی طرح اگر ایک کان ہو تو اس کو اذنن کہتے ہیں، دو ہوں تو اذنین۔ ایک آنکھ کو عین کہتے ہیں، دو ہوں تو عینین۔ ایک کو واحد بولتے ہیں، جب دو کرنا ہے تو اس کا وزن سیم کر دیتے ہیں، اذنین، عینین، شفتین۔ اسی طرح ثقلین، امرین، خلیفتین، شیئین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ دو چیزیں جو سیم ہو، 19-20 کا بھی فرق نہ ہو، اس کو تثنیہ کے صیغے سے بولا جائے۔ وہ جو چیزیں جو عزت میں، احترام میں، شان میں، شوکت میں، روب میں، دبدبہ میں، ہدایت میں، نور ہونے میں، روشنی ہونے میں ایک جیسی ہو، ان کو اکٹھے بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ جو جملہ بولا ہے کمال جملہ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین، خلیفتین، امرین، شیئین۔ تو کہنا کیا چاہتے تھے؟ فرمایا یہ دونوں چیزیں جب آپ ان کو دیکھو گے نا تو یہ سیم ہو، ان میں فرق نہیں ڈالنا، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ان میں فرق نہیں ڈالنا، ان میں کمی بیشی نہیں کرنا،
ان کو جب دیکھنا تو ایک نگاہ سے دیکھنا. کیوں؟ فرمایا ایک کلام الہی ہے، ایک اولاد مصطفیٰ ہے. جب خدا کی نسبت کو دیکھو تو وہ بھی عزت والی، ادھر سے خون مصطفیٰ کو دیکھو تو یہ بھی. یہ جملہ میں نے نہیں بولا، کسی مفسر نے، کسی محدث نے اپنی طرف سے گھاڑ کے نہیں بولا. یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ لفظ ہے جس کو کملی والے کی مبارک زبان سے اس کو فیض ملا. یہ وہ الفاظ ہیں جو مصطفیٰ نے اس امت کو فیض عطا کیا. فرمایا ثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پھر اگلا جملہ اس سے بھی بڑا خوبصورت ہے. فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ان دو میں سے ہر ایک دوسرے سے اعظم ہے. دوسری بات کا الفاظ ہے احدہما اکبر من الاعظم فرمایا ایک دوسرے سے بڑی ہے. یہ جملہ بھی قابل غور ہے. اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا الاول اعظم من الاخر، پہلی دوسرے سے افضل ہے، یوں نہیں کہا. اگر پہلی کا لفظ الاول کہہ دیتے تو پھر مطلب یہ بنتا قرآن افضل ہے اہل بیت سے. مصطفیٰ نے یہ جملہ نہیں بولا، حکمت بتانا چاہتے تھے. احدہما، فرمایا ادھر قرآن کو دیکھو گے تو وہ اپنی ہدایت میں، اپنے کرم میں اور اپنے نور ہونے میں وہ بے مثال اور اعظم ہے. ایک نگاہ ادھر اہل بیت کو دیکھو گے تو یہ ہدایت میں اور نور ہونے میں، کامل ہونے میں یہ بھی بے مثال اور اعظم. یعنی یہ نہیں کرنا. اس کا پیغام کیا تھا؟ پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ جملہ بول کے یہ کہہ دیا، فرمایا کہیں ایسا نہ کرنا کہ صرف قرآن کا دامن تھام لو، اہل بیت کو چھوڑ دو، یا اہل بیت کا دامن تھام لو، قرآن کو چھوڑ دو. نہیں، فرمایا یہ دونوں ہدایت ہیں، یہ دونوں اعظم ہیں، یہ دونوں بہت ہی بلند ہیں، یہ دونوں ہی افضل ہیں. جس کو دیکھو اس میں نقص نظر نہیں آتا. نہ کلام الہی میں نقص ہے، نہ آل مصطفیٰ میں نقص ہے. اتنا بڑا جملہ دے کر امت کو. آج تیسری بات علماء نے اور لکھی ہے، اس کا ایک اشارہ اس بات کی طرف تھا، اللہ اور اللہ کے نبی کو پتا تھا آنے والے زمانے میں لوگوں کا رویہ کیسا ہوگا. ان کو پتا تھا کچھ ایسے ہوں گے قرآن کا دامن تھام لیں گے، اہل بیت سے ہاتھ تنگ ہوگا. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ سارا رجحان اہل بیت سے ہوگا، قرآن کی خبر تک نہیں ہوگی. آج بھی ہمارے ہاں یہ طبقات موجود ہیں. یاد رکھ لو، اگر کوئی صرف قرآن کو پکڑ لے، اہل بیت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کوئی صرف اہل بیت کا ذکر کرتا پھرے، قرآن کی خبر تک نہ ہو، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب ہے وہ شخص ادھر سے قرآن کا دامن بھی ہاتھ میں ہو، اہل بیت کا دامن بھی ہاتھ میں، قرآن بھی پڑھنے والا ہو، سکھانے والا ہو، سیکھنے والا ہو، قرآن پہ بھی عمل کرنے والا ہو، رسول اللہ کی آل کی سیرت اور صورت و کردار سے بھی وہ عمل کرنے والا ہو. قرآن پہ بھی عمل، اہل بیت کی سیرت پہ عمل. قرآن کو بھی پڑھتا ہو، اہل بیت کی سیرت کو بھی پڑھتا ہو، قرآن سے بھی محبت کرتا ہو، اہل بیت سے بھی الفت کرتا ہو، تو فرمایا وہ جہاں بھی کامیاب ہے وہ وہاں بھی کامیاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کسی کو ناقص نہیں دیکھنا، ہر ایک اپنی عزت میں باکمال، جس کو دیکھو وہی عزت کا باعث. لہذا ہمیں اس میں کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ جب اللہ کے پیغمبر نے کمی بیشی نہیں کی تو ہم کون ہوتے ہیں کمی بیشی کرنے والے؟ لہذا اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے، اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے. اللہ کا کوئی خاص کرم ہے اس قوم پر کہ ہم قرآن کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اہل بیت کو بھی عزت کی نگاہ سے. ہم قرآن کی عظمت کے بھی قائل ہیں، اہل بیت کی عظمت کے بھی قائل ہیں. ہم قرآن کی تعلیم دیتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. اہل بیت کی سیرت اور صورت پہ عمل بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. ہم جس طرح قرآن کی تعلیم عام کرتے ہیں، اسی طرح محبت اہل بیت بھی عام کرتے ہیں. لہذا جس کے پاس یہ دو نعمتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے کیا خوشخبری ہے. فرمایا یاد رکھ لو یہ دونوں چیزیں، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. سرکار نے فرمایا یہ تیسرا جملہ ہے اس حدیث کا. فرمایا یہ دونوں چیزیں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوگی. یہ جملہ بھی قابل غور، میں آپ کو علمی بات کرنا چاہتا ہوں. وَلَن يَتَفَرَّقَا، فرمایا ہرگز جدا نہیں ہوں گے.
حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ بعد از قیامت حوض کوثر پر میرے ساتھ قرآن اور میری اہل بیت ایسے اکٹھے کرو۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے، اللہ کے نبی، لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا خبر نہیں ہے، وہ جانے ان کا عقیدہ جانے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ نے اپنے علم حقیقی سے اپنے مصطفیٰ کو اتنا علم عطا کیا تھا، اتنا علم عطا کیا تھا، دنیا میں بھی عطا کیا تھا، آخرت کا بھی عطا کیا تھا، آخرت کے بعد قیامت کا بھی عطا کیا تھا، قیامت کے بعد ہونے والے معاملات کا بھی عطا خدا نے کیا ہے، علم مصطفیٰ کے پاس تھا۔ یہ جملہ ورنہ جھوٹ ہوگا۔ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں چیزیں ہرگز جدا نہیں ہوگی، قرآن اور میری اہل بیت ایسے اکٹھے کرے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جب حوض کوثر پہ میرے ساتھ ملاقات ہوگی تو قرآن بھی ساتھ ہوگا، اہل بیت بھی ساتھ ہوگا۔ یہ قیامت کے بعد کے ہونے والا واقعہ اور ہونے والی خبر مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے دی ہے، نہ جانے قیامت کب کا ہے۔ تو یہ پیغام ہے، فرمایا یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے، اگر قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہو سکے اور نہیں ہوں گے، ہم کون ہیں جدا کرنے والے؟ ہم قرآن اور اہل بیت کو دو نظروں سے نہیں، ہم ایک نظر سے دیں۔ جہاں قرآن کی بات ہوگی وہاں ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ہاں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری جو کتاب اللہ ہے، دوسری میری سنت ہے۔ سنت کا بھی ذکر آیا ہے، اہل بیت کا بھی ذکر آیا۔ اب سنت کا موازنہ کرے تو معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جا رہا ہوں، اگر کوئی شخص میری ہدایت پہ قائم رہنا چاہے تو اس کے لیے دو راستے ہیں، ایک قرآن پڑھے، ایک حدیث پڑھے۔ قرآن سے ہدایت لے، حدیث سے بھی ہدایت، ادھر سے میری زبان کا فیض لے، ادھر سے میرے کردار کا فیض لے۔ اس کا معنی یہ ہے قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث یہ جدا نہیں ہے، یہ دونوں ایک چیز، بلکہ کئی مقام ایسے ہیں جہاں قرآن میں جو ذکر آیا ہے اس کی تفصیل، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت حدیث میں ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نماز ہے، نماز پنجگانہ فرض ہے، اور یہ جو نماز پنجگانہ ہے یہ حکم نماز تو ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا، تو یہ کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، گھبرانا نہیں ہے، میں قیامت تک کے لیے نہ آنے والی نسل کو ہدایت کا پیکر دے کے جا رہا ہوں، کامل ہدایت، کامل دین دے کے جا رہا ہوں، پر میں قیامت تک کسی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پر میں قرآن پڑھنا، قرآن اگر تمہیں نماز کا حکم دے، ادھر سے نماز کا حکم قرآن سے لے لینا، انداز نماز مصطفیٰ سے لے لینا۔ اس لیے جب نماز کا حکم آیا تھا تو صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا تھا یا رسول اللہ نماز کا حکم تو آ گیا، اب بتائیں نماز پڑھیں کیسے؟ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں محمد نماز پڑھتا ہوں، جیسے میں پڑھتا جاؤں تم مجھے دیکھ کے پڑھتے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ پر اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو تم کھڑے ہو جانا، میں جھک جاؤں تم جھک جانا، اگر میں قوما کروں تو قومے میں آ جانا، میں سجدے میں جاؤں تو سجدے میں چلے جانا، میں گھٹنوں پہ ہاتھ دھر لوں تو تم بھی دھر لینا، بس میری ادائیں اپنانا تمہارا کام ہے، نماز قبول کرنا مولا۔ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی سنت۔ فرمایا قرآن بھی پڑھنا، میری سنت بھی پڑھنا، قرآن پہ بھی عمل کرنا، سنت پہ بھی عمل کرنا، کہیں ایسا نہیں کرنا کہ حدیث چھوڑ دیں۔ آج کل بڑی دنیا انکار کرتی پھرتی ہے کہ حدیث کیا ہے؟ یاد رکھ لیں حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، حدیث کے بغیر قرآن کا مفہوم واضح ہی نہیں ہوتا، جب واضح نہیں ہوتا تو عمل کیسے کریں گے؟ ہدایت کیسے ہوگا؟ ہم راہبری کیسے اور رہنمائی کیسے حاصل کریں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن بھی ضروری اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مصطفیٰ بھی ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھیں رسول اللہ کے بعد ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ایک اور بات بھی فرمائی۔ تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں چیزیں آپس میں جدا نہیں ہوں گی۔ کون سی؟ میں واپس پہلی بات پہ آ رہا ہوں،
فرمایا میری اہل بیت اور میرے قرآن یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوگا حتیٰ کہ قیامت کے بعد حوض کوثر پہ آئیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نام بھی تو آ سکتا تھا۔ سرکار دو علیہ وسلم یوں تو فرما سکتے تھے نا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے اصحاب، یہ دونوں ساری زندگی اکٹھے رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، قیامت کے بعد حشر میں، حشر کے بعد حوض کوثر پہ اکٹھے ملیں گے۔ لیکن سرکار نے ایسے نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کملی والے کو پتا تھا صحابہ کی مدت محدود ہے، صحابیت کا درجہ ایک دن ختم ہو جائے۔ آل میری ایسی آل ہوگی قیامت تک، یہ آل بھی باقی رہے گی، خدا کا قرآن بھی باقی رہے گا۔ اگر یہاں آل موجود ہے تو میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر نہیں ہے تب بھی میرا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو آل رسول ہے اسے قرآن کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں اور خلوت میں۔ آل رسول فیض یافتہ وہ ہے جس کے دامن میں قرآن ہے۔ اگر آل رسول سے قرآن کا دامن چھوٹ گیا تو پھر یاد رکھ لو قیامت کے دن حوض کوثر پہ تمہارا پہنچنا مشکل ہو جائے۔ آل رسول ان کی تو ہمارے سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے نا، اس قرآن کو گلے سے لگانا، اس کی ہدایت کو قبول کرنا، اس کی تعلیم کو حاصل کرنا، تعلیم کو عام کرنا۔ لہذا جہاں قوم اور عوام نے یہ سارا کام کرنا ہے، آل رسول نے بدرجہ اولا قرآن کا مطالعہ بھی کرنا ہے، قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے، اس سے ہدایت بھی حاصل کرنی ہے۔ اگلا اس حدیث کا آخری جملہ سن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فانظروا کیف تخلفونی فیہما، سرکار نے فرمایا دیکھو تم میرے بعد کیا سلوک کرو گے۔ یہ تنبیہی جملہ ہے، تنبیہ کا مطلب ہے یہ آنکھیں کھولنے والا جملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فانظروا، میری امت کے لوگوں غور سے دیکھو، سوچو، آج میں محمد موجود ہوں، تم کبھی میرے کسی لال کو اٹھاتے ہو، کبھی کسی لال کو اٹھاتے ہو، جب میں چلا جاؤں گا تو تم میری امت کے ساتھ، میرے آل کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بتانا یہ چاہتے تھے لوگوں میرے بعد بھی میری آل کی اسی طرح عزت کرنی ہے جس طرح میرے ہوتے ہوئے کرتے۔ دو باتیں چھوٹی سی میں صحابہ کرام کے عمل کی بتا دیتا ہوں۔ آج کل لوگ فتنہ بپا کر رہے ہیں، وہ جی آل بیت اور صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا، جھگڑا تھا، فلاں تھا فلاں تھا۔ میں آپ کو دو باتیں مختصر بتا دیتا ہوں ٹائم کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ کے ہاں مال غنیمت آیا، اس میں خوشبو تھی۔ آپ اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، میں نے ایک صحابی کی، اپنے ایک دوست کی بیوی کو جو ہے نا آرڈر کر دیا ہے، وہ آئیں گی آپ کے گھر میں، وہ یہ جو خوشبو ہے نا یہ تقسیم کر دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی حضور کیا میرے اوپر اعتبار نہیں تھا، کیا میں نہیں تقسیم کر سکتی؟ فرمانے لگے بات اعتبار کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے جب کوئی آدمی خوشبو تقسیم کرے تو کیا ہوتا ہے، خوشبو تقسیم کرتے کرتے ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ تقسیم کریں آپ کے ہاتھوں پہ لگ سکتا ہے، دوپٹے پہ لگ سکتا ہے، کپڑوں پہ لگ سکتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا فاروق اعظم کے گھر میں ہاتھوں پہ لگی یا دوپٹے پہ لگی خوشبو بھی رہ جائے، بلکہ یہ جن کا حق ہے ان کو پہنچے۔ اگلی بات، یہی فاروق اعظم کا دور ہے، مال غنیمت آیا، آپ نے اعلان فرمایا جن صحابہ کا زیادہ کردار ہے دین کی خدمت میں وہ آ جائیں، میں ان کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ بدری صحابہ بھی آ گئے، غزوہ احد کے صحابہ بھی آ گئے، ان سے پوچھتے رہے، ان کو آپ دینار تقسیم کرتے رہے، 500 دینار، آپ بدری ہیں، آپ کی بڑی دین کے لیے خدمت ہے، 500 دینار دیے۔ جب ان سب کو دے بیٹھے، آخر پہ حضرت امام حسن امام حسین تشریف لائے، نہ یہ بدر میں شامل تھے نہ احد میں، یہ تو بچے تھے۔ جب یہ آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو 500 نہیں، 1000 دینار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کا بیٹا بول پڑا، کہنے لگے بابا جان یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے فرمایا جس کی خدمت زیادہ ہوگی اس کو انعام زیادہ ہوگا، یہ تو شامل ہی نہیں تھے، ان کو ہم سے بھی دگنا دے دیا۔ فاروق اعظم نے بلا کے فرمایا، یہ بات فاروق اعظم کو جب پہنچی نا تو آپ نے فرمایا بیٹا ادھر ہے، آپ نے یہ بولا ہے؟ جی بولا۔ آپ نے فرمایا آپ بتا سکتے ہو آپ کی خالہ ام کلثوم اور زینب ہے، کیا آپ کی امی سیدہ زہرا پاک ہے، کیا آپ کا بابا علی المرتضیٰ ہے، کیا آپ کا نانا محمد الرسول اللہ ہے؟ فرمایا سب کو میں نے دیا ہے 500 دینار،
تو ان کی خدمت کا بدلہ دیا ہے، حسنین کریمین کو دیا، ان کی نسبت کا بدلہ دیا۔ فرمایا خدمت کا بدلہ نہیں دیا، میں نے دیکھا ہے محمد عربی کے لال ہیں اس لیے میں نے ان کو ڈبل دے دیا۔ کیا خیال ہے؟ اور جو فاروق اعظم ایک خوشبو تقسیم کرنے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں، جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو شہزادوں کو ڈبل دے کے بتایا، فرمایا فاروق اعظم آل رسول سے آج بھی اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح مصطفیٰ کے زمانے میں کرتا تھا۔ یہی جملہ، یہی تقریر، یہ جو گھر فاروق اعظم کے گھر میں یہ ساری بات ہوئی، حضرت علی کو پتہ چل گیا، حضرت علی نے بلا لی، فرمایا عمر کیا آپ نے یہ کہا؟ جی کہا۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، عمر اس امت کا چراغ ہے، اس امت کا چراغ ہے۔ یہ فاروق حضرت علی نے حضرت عمر کی شان میں بولا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر بغض ہوتے تو شانیں بیان کرتے، عداوتیں ہوتی عزتیں بیان کرتے، کبھی نہ کرتے بلکہ ویسے ہی اگنور کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے گھر میں بیٹھ کے آل رسول کی عزت کی، علی المرتضیٰ نے فاروق اعظم کی شانیں بیان کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر آ گئے، کہنے لگے علی کیا آپ نے یہ بات میرے حق میں کہی ہے کہ میں امت مصطفیٰ کا چراغ ہوں؟ فرمایا میں نے کی ہے۔ میں کیوں کی ہے؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ اپنی گارنٹی پہ مجھے لکھ کے دے سکتے ہو کہ میں اس امت کا چراغ؟ علی المرتضیٰ نے لکھ کے دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج لوگ اہل بیت اور صحابہ کو لڑانا چاہتے ہیں، خدا کے بندو اگر وہ لڑے تھے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور بابا ان کے اندر تو اتنی محبت تھی، اتنی پیار تھے، وہ ایک دوسرے کی چھپی عزتیں بھی بیان کرتے، ایک دوسرے کی تو شانیں بیان کرتے۔ آخری میں رہ گیا ایک بات اور سناتا، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں چل رہے ہیں، ایک روایت میں ایک شہزادہ کندھے پہ بٹھایا، ایک میں آتا ہے دونوں شہزادے کندھے پہ بٹھائے، امام حسن امام حسین۔ آپ سیدنا صدیق اکبر کی ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، میرے خیال ہے یہ جملہ نہیں ملتا کبھی صدیق اکبر نے اپنے بیٹوں کو کندھوں پہ اٹھا کے سیر کرائی، یہ جملہ نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور ملتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امام حسن امام حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر آپ گلی میں چلتے نظر آتے تھے اور ان کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ ایک دن آپ اٹھا کے آ رہے تھے، گلی کے کنارے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ صدیق اکبر کا جملہ سنو، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم حسن اور حسین یہ شبیہ علی نہیں ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ، یہ شکل علی نہیں ہے، یہ شکل مصطفیٰ ہیں۔ علی میں ان سے پیار کرتا ہوں تو اس لیے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اور صحابہ کو تو یہ پیار، اپنے بچوں سے بھی زیادہ شہزادوں سے لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ امت کے لیے پیغام ہے، آج قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لو، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کا پیار تھا، عزت تھی، احترام تھا، آج بھی ہے، وہ کل بھی ہے، انشاءاللہ اسی طرح ہم قیامت کو بھی اٹھیں گے۔ اللہ پاک